अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और मैं आज की वीडियो में जो है वो जुनैद जमशेद का एक और लाजवाब और बेहतरीन शादी का वजीफ़ा आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, ये वजीफ़ा इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे आपकी बच्चियों की और आपके बेटों की शादियाँ जो हैं वो 3 दिन के अंदर ही अंदर, बल्कि 24 घंटों के अंदर ही अंदर इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बेहतरीन रिश्ते भी आएंगे और उनकी शादियाँ बहुत जल्द हो जाएंगी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में जो है वो लड़कियों की शादियाँ होना ना एक बहुत बड़ा ना माँ बाप के लिए समझे एक महाज बन चुका है, क्योंकि अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे होते। माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। माँ बाप की तो समझे रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, क्योंकि जब उनकी बेटियाँ घर में बैठी होती हैं और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते, तो आप सोचिए कि एक माँ बाप के दिल पर क्या गुज़रती है जब उसकी बेटी जो है वो बैठी रह जाती है, उसकी उम्र गुज़रना शुरू हो जाती है और रिश्ते जो है वो आना बंद हो जाते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आजकल के अगर आप मीडिया में देखें तो आजकल किस तरह के ड्रामे जो है ना वो लोगों को शोकेस किए जा रहे हैं। उस पे ये दिखाया जा रहा होता है कि यार एक लड़की बहुत ही गरीब घराने से है और उसकी यकदम जो है ना वो इतने बड़े महल में शादी हो जाती है। तो इस टाइप के ड्रामे दिखाए जा रहे होते हैं और तो और कुछ ऐसे ड्रामों में भी दिखाया जाता है कि यार लड़की का कोई प्राइज़ बॉन्ड निकलता है, ठीक है, और उसका प्राइज़ बॉन्ड निकलता है 5 से 10 करोड़ का उसका प्राइज़ बॉन्ड निकला और उसने जो है वो किसी ज़बरदस्त पोश एरिया में जाकर जो है ना वो घर ले लिया, बेंगलोर ले लिया। अब उसने रेंट पर वो घर लिया शादी के लिए, ताकि उसकी शादी बहुत ज़बरदस्त घराने में हो जाए, लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, एस्टैब्लिश हो। तो उसने इस चक्कर में जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पोश एरिया में जो है वो घर ले लिया और वहाँ पे जो है वो उसके जब रिश्ते आए तो कोई ना कोई रिश्ते वालों ने, लड़के ने उसको पसंद कर लिया और उसकी शादी हो गई। और उस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि भाई वो लड़की जो है ना वो बड़ा एटीट्यूड दिखाती थी कि यार मैं तो बहुत ही एक अमीर कबीर घराने से हूँ, मेरी तो 7 नस्लें जो है ना बड़ी अमीर थी और मेरे दादा परदादा बहुत ही बड़े ज़बरदस्त मिलेनियर्स थे। तो इस टाइप का ड्रामा जो है वो मैंने देखा और उसमें ये भी दिखाया कि आखिर में जब उसके हस्बैंड को उसकी असलियत पता चली, क्योंकि प्राइस बॉन्ड तो 5 करोड़ का था, ठीक है, और वो प्राइस बॉन्ड जब उसका वो ख़त्म हो गया, यानी कि जब वो पैसे उसके पास ख़त्म होना शुरू हो गए, तो फिर वो दोबारा से अपने पुराने मोहल्ले में चली गई। और उसके हस्बैंड को जब पता चला कि यार उसने बहाना बनाया कि मतलब कि उसके घर में चोर आ गए थे और उसकी सारी उसका मतलब सारा पैसा जेवर सब लेके चले गए और वो एकदम से उसके घर वाले जो है ना गरीब हो गए। और जब उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता चला कि ये लड़की जो है वो शुरू ही से जो है वो एक तरीके से प्रिटेंड कर रही थी, वो एक तरीके से छुपा रही थी कि वो बहुत गरीब घराने से, वो सिर्फ एक शादी अच्छी जगह होने की वजह से ये प्रिटेंड उसके माँ बाप भी कर रहे थे और वो भी कर रही थी। तो आप देखें इस टाइप के ड्रामे जो है ना वो हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि इस टाइप के ड्रामे जो हैं वो लोगों को जो भी दिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत दिखाया जा रहा है। कहाँ कहीं पे ये दिखाया जा रहा होता है कि यार उसके बाप की भाई बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और बेहद बड़ा कारोबार है। तो अगर आप ये सोचें कि आप अपनी बेटी की शादी अगर करते हैं और उसका बाप बहुत रिच है, बहुत अमीर कबीर है, कल को उसका बाप नहीं हुआ, ठीक है, और उसकी दौलत नहीं हुई, तो वो बेटा जिससे शादी आपकी बेटी की हुई है, तो वो बेटा जो है वो उसके लिए क्या मायने रखता है। मतलब कल उसके शौहर के पास अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं हुई, सब बिक गई, दौलत नहीं हुई, तो वो बेटा जो है वो आपकी बेटी को किस तरीके से जो है ना वो खिलाएगा बैठाकर। तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है उन माँ बाप के लिए पैगाम देना कि अपनी बच्चियों की शादियाँ बहुत सोच समझ के करिए। और आजकल के दौर में जो दिखाया जा रहा है कि मीडिया में ये सब चीज़ें ये बहुत ही गलत लोगों के सामने ना पोर्ट्रे किया जा रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि आप
بالکل آپ کمپرومائز مت کیجیے کہ اگر آپ کسی کی فیملی میں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے اور آپ وہاں جا کے بیٹی کی شادی کر دیں، وہ بھی آپ کمپرومائز مت کیجیے، کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے جب لڑکے کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی، دولت نہیں ہوگی، تو کس طریقے سے آپ کی بچی جو ہے نا وہ وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہے؟ کم از کم لڑکا اسٹیبلش ہو، اس کی نوکری ہو یا پھر اس کا بہت زبردست کاروبار ہو۔ ابھی میری فیملی میں ایک مطلب کسی نے جو ہے وہ شادی کری اپنی بیٹی کی، اور ان کی بہت زبردست وہ گئی شادی، مطلب ان کی فیملی میں اس طرح شادی ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی اس طرح شادی کری کہ جب وہ گھر میں گئی ان کے، تو لڑکے کے پاس بہت دولت، بہت زیادہ گاڑیاں، بنگلہ، سب کچھ، ٹھیک ہے، دکان بھی اپنی، سب کچھ۔ لیکن جب جو ہے وہ شادی کے بعد اس لڑکی کو ریئلائز ہوا کہ یہ دکان اس کے باپ کی تھی، اور جو ہے وہ اس کی دکان اس کے باپ کی تھی، اور اس کے بعد جب لڑکی کو یہ پتہ چلا کہ یہ دکان اس کی اپنی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکے کی تھی کہ تعلیم بھی اچھی ہوگی یا جیسی بھی تعلیم ہوگی، لیکن آپ دیکھیں وہ لڑکا خود اسٹیبلش نہیں تھا، وہ کسی کے سہارے پر چل رہا تھا، تو سوچے اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ہوگا۔ وہ دکان اس کے باپ نے چھین لی، اس کو مطلب گھر سے نکال دیا۔ تو آپ سوچئے کہ کس طریقے کے سیناریو آج کل بنتے جا رہے ہیں، اور لوگ ڈیسیجن دماغ سے نہیں لیتے، لوگ لیتے ہیں کہ ظاہری اگر شکل و صورت اچھی ہے، خوبصورت لڑکا ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آج کل کے دور میں لڑکے کا اخلاق کیسا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ لڑکیوں کی بھی سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں۔ لڑکے جو بیچارے پوری پوری رات اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی شادیاں کرا دیں، ان کی بھی عمریں گزر رہی ہیں، 40-45 سال کے ہو جاتے ہیں، اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے میں نے قصے سنے ہیں کہ کوئی ایک بھائی بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جس جگہ رشتہ ڈالتے ہیں کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا، جبکہ وہ بہت ہی بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھی وہ رشتہ ڈالتے ہیں لڑکی والے منع کر دیتے ہیں، اور بہت بہت اچھی وہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی یہ ایشو چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حالات آپ کے اوپر ڈالتا ہے، جتنے بھی حالات آپ کے اوپر آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر حالات ڈالے نا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں ٹی وی میں کتنی چیزیں یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ چلو آؤ بھائی مل کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں حالات کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ دعا کیا ہے؟ دعا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہی جو ہے وہ ہمارے حالات ٹھیک کرے گا۔ اور دیکھیے آج کل کے دور میں شادی ہونا ایک بہت بڑا ماں باپ کے لیے نا ایک بہت بڑا سمجھیں ایک مصیبت اور مسئلہ بن چکا ہے، جہاں پر لڑکے کی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ ہمارے میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے نا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ ایک بہت پوش ایریا میں بہت ہی امیر لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے، چاہے آپ کی نہ تعلیم ہو، نہ شکل ہو، نہ صورت ہو، مگر بھائی آپ کی شادی جو ہے نا وہ بہت ہی امیر کبیر گھرانے میں ہو، تو میڈیا میں تو یہ سب چیزیں شوکیس کی جا رہی ہیں۔ چاہے وہ لڑکی ہو، اس کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو بھائی میرا ہسبینڈ جو ہوگا وہ تو بھائی ملینئر ہوگا، بلینئر ہوگا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، پلیز ان تمام کی تمام فینٹیسی سے آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ لائف آپ کو ایک بار ملتی ہے، آپ نے ایسی گھرانے شادی کرنی ہے جہاں پہ لڑکی بہت اچھی ایجوکیٹڈ ہو، اور اس کی آپ ٹھیک ہے آپ اس کی جو ہے وہ شکل و صورت پہ کمپرومائز کر لیں، کیونکہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کر لیں کیونکہ اگر لڑکی اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ آپ کی نسلیں آپ کی سنور جائیں گی، اور اس کے علاوہ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور جہاں پہ لڑکے کی تعلیم بہت اچھی ہے اور اس کے بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو لڑکی والوں کو چاہیے، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ یار وہ ایسے رشتے کو منع مت کریں، چاہے اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس شہرت نہیں ہے، مگر اس کے پاس بہت اچھی تعلیم ہے۔ تو تعلیم کا زیور بہت زیادہ قیمتی زیور ہے، اس کو آپ سب نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں کہ ہماری فیملی میں مطلب میرا بھائی ہے، اس کی ایک فرینڈ ہے،
تو ان کی فیملی میں کیا ہوا کہ وہاں پر اس کے جو باپ کے پاس نا کروڑوں کی پراپرٹیز تھی، بہت کروڑوں کی پراپرٹیز تھی، لیکن اس کے باپ نے ایک غلطی کر دی کہ اپنے بچوں کو اس نے پڑھایا نہیں۔ اس نے اپنے بچوں کو اتنا دولت، اتنی پیسہ دکھا دیا کہ وہ بچے پڑھے ہی نہیں آگے جا کر، اور جب وہ باپ کے اوپر برا وقت آیا، اس کی تمام جائیداد بک گئیں، تو آپ سوچئے کہ لڑکے تو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ ویسے ہی کنگال ہو گئے، وہ ویسے ہی غریب ہو گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، تاکہ جب ان پہ کوئی برا وقت آئے تو وہ اس تعلیم کے زیور سے جو ہے نا وہ اپنی تمام مشکلات کو حل کر سکیں، کم از کم برے وقت پر جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئیں۔ تو چلیے ناظرین، میں آج آپ سب لوگوں کے ساتھ جنید جمشید کا ایک لاجواب وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بٹ میں سب سے زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ عصر کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 ٹائمز آپ نے یا فتاحو یا مجیبو، آپ نے اس کو یا فتاحو یا مجیبو، اگر آپ یہ دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، اللہ کا یہ دونوں پیارے نام ہیں، آپ نے اس کو، ان دونوں ناموں کو آپ نے ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد، چاہے آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو سب سے زیادہ یہ بولوں گی عصر کی نماز کے بعد پڑھیے، آپ کے اللہ تعالیٰ دعائیں فوراً قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد گڑ گڑا کے جو ہے نا وہ اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رشتہ نصیب کرے۔ آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو بہت بہترین رشتے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی بچیوں کی شادیاں اس وظیفے کے طفیل جو ہے نا وہ جلد از جلد ہو جائیں گی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے۔ میں آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو ملوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔